بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق كل شیء بقدر الذی امات كل شیء وحشر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقد قال عليه السلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو بھی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، ملعون ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اور نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن دین کا سلسلہ تو قیامت تک چلنا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی یا کوئی ایک رسول اگر دنیا سے آگے چلے گئے تو اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین کسی دوسرے شخص کو نبی بنا کر کے بھیجتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ ہر قوم کے لیے الگ نبی ہوتا، ہر علاقے کے لیے الگ نبی ہوتا۔ ایک نبی تشریف لے گئے تو دوسرے اس کی جگہ پر آ گئے۔ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے کوئی انسان نبی نہیں آیا۔ اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دین کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، پیغمبر کریم پر ختم نہیں ہوا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، دین کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی دین کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتموہما، جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو گمراہی سے، بے راہی سے، بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ کتاب اللہ و عطرتی، ایک قرآن پاک، دوسرا پیغمبر کریم کی طرز زندگی۔ یہ 2 چیزیں ہیں ہلاکت سے بچنے کی۔ اور اگر کوئی بندہ ان 2 چیزوں کو پابندی کے ساتھ لے رہا ہے، اس پر چل رہا ہے، تو وہ کامیاب ہے، نہیں تو نہیں۔ ابھی یہ 2 چیزیں کیسے سمجھیں گے؟ کن سے سمجھیں؟ کون ہمیں سمجھائے گا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، مولویوں کے راستے پر چلنا۔ میرے دین کو سمجھنے کے لیے علماء کے پیچھے چلنا۔ ابھی قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پیغمبر کریم نے بتا دیا کہ نبیوں والا کام اگر دیکھنا ہے تو پھر علماء کرام کے پاس جانا۔ ابھی دین جو قیامت تک چلنا ہے تو دین والے یعنی علماء بھی قیامت تک کے لیے چلیں گے۔ اور اگر دین ختم ہو گیا
یا علماء ختم ہو گیا تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی، وہ آخری دن ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو دنیا ہے، دنیا باقی رہے گی۔ لیکن اگر اللہ کا نام دنیا نے لینا چھوڑ دیا تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ زلزلہ آ جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا، سور پھونکی جائے گی، دنیا درہم برہم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو آج کے ان حالات کے اندر جو دنیا کے اندر نفسا نفسی کے عالم ہیں، علماء کرام الحمدللہ رہبری رہنمائی کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کے اندر علماء نے عوام کی، مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ کوئی ایک بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا، بھلے نئی نئی چیزیں نکلی ہوں، نئے نئے فتنے نکلے ہوں، تو ان کے بارے میں مکمل تحقیق تفتیش کر کے اور فتوے جاری کیے ہیں کہ یہ جائز یا یہ ناجائز۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کریم کو نہ مانے تو بھی کافر، اگر کوئی بندہ علماء کے اجماعی مسئلے کو نہ مانے تو بھی کافر۔ اجماعی مسئلے کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قادیانیوں نے عجیب انداز سے یہ سازش کر کے مولویوں کے خلاف نفرت پھیلائی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مولویوں کے خلاف بولنا بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بالکل بے دین آدمی، دین کے الف باتا سے بھی واقف نہیں ہے، وہ بھی علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ مولوی صحیح ہے۔ اللہ اکبر، کتنی حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ جن علماء کے لیے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میں اپنا نمائندہ ان کو بنا رہا ہوں، ان کے خلاف اگر کوئی مسلمان بولے تو اس سے بڑی ظلم اور زیادتی اور کیا ہوگی۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے امت کو بڑی نصیحت فرمائی کہ ان کا خیال کرنا، ان کی قدر کرنا، لیکن مسلمان کہلانے والوں نے بھی ان کے خلاف کتنی بکواس کی۔ پھر وہی سلسلہ پیغمبر کریم کے اسی ہی وارثوں کے سلسلے میں چلتا رہا۔ خیر، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ایک، اور احادیث مبارکہ 2 تلاوت کی، اسی کے مطابق بات کرنی ہے، لیکن یہ بیچ میں آگے اہم بات تھی، پیغمبر کریم خاتم النبیین ہیں تو پھر دین کیسے چلے گا؟ دین علماء کے واسطے سے چلے گا۔ اور کل نہیں پرسوں بدھ کو پاکستان کے ہر مکتب فکر کے علماء نے مل کر کے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، پھر جتنے گروپ ہیں، ایک دوسرے کے مخالفین بھی ہیں، یہ سارے مل کر کے ایک کنونشن کیا، اور اس کنونشن کے اندر متفقہ طور پر جو باتیں کیں، جس میں سارے کے سارے متفق ہیں، یعنی پورے ملک کے ہر طرح کے علماء کا اجماعی فیصلہ ہوا کہ یہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، اور مظلوم جو مسلمان لڑ رہے ہیں یہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل جو کر رہا ہے یہ علاقائی حساب سے نہیں، کوئی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، کوئی ڈاکو یا مجرموں کو ختم کرنے کے لیے نہیں، وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کر رہا ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ اسرائیل کا کوئی واسطہ نہیں، فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے معراج کے رات یہاں بھی پہنچایا، اور اللہ کے نبی نے بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کی امامت کروائی، سارے نبیوں کی امامت کروائی، سارے نبیوں کو یہاں لایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال پہلے کے بزرگ
ان سے لے کر کے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی پیغمبر کریم سے پہلے جو آخری نبی تھا اس تک سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور ان کا امام بنایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے نبی کی مسجد ہے، بیت المقدس ہمارے نبی کی مسجد ہے، اور ہمارے نبی اس کا ماننے والے مسلمان ہیں، یہودی نہیں۔ پیغمبر کریم کے نام لینے والے مسلمان ہیں، عیسائی نہیں۔ تو پھر یہودی کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ جو ہے مکے والا وہ تمہارا ہے اور بیت المقدس ہمارا ہے؟ اگر یہ بات سچی ہوتی، اس بات کے اندر کچھ وزن ہوتا، تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کریم نے یہاں امامت کیوں فرمائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر بتلایا کہ یہ جنتی ہیں، اس جنتی بندے نے مکے مدینے سے نکل کر کے یہاں آ کر کے بیت المقدس کو کیوں فتح کیا تھا؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اسی نے جہاد میں نکل کر کے اس کو آ کر کے فتح کیوں کیا تھا؟ عجیب بات ہے کہ آج کے کافر تو کافر، مسلمان بھی، مسلمانوں میں پر ملا ٹائپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تقسیم کر دو نا، وہ کعبہ ان کا ہم مسلمانوں کا ہوا اور یہ قبلہ کافروں کا ہو گیا۔ یہ بہت بڑی اسلام کے ساتھ غداری ہے، اور مسلمانوں کا اسلام آج کل ہے میڈیا پر، ٹی وی پر اور ایسے انٹرنیٹ پر، ان کو حقیقت کا کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، پھر جو بھی اپنے مطلب کی بات ان کے کان تک آ جاتی ہے اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سیر کرایا، سفر کرایا، معراج کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہاں بیت المقدس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسجد اقصی کے لیے فرماتے ہیں یہ بڑی برکت والی جگہ ہے۔ بارکنا حولہ، ہر طرف سے ہم نے یہاں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، انبیاء کرام یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ جیسے وہ کعبہ بھی مکے والا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ کعبہ بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنایا گیا، اور جب پہلے والے دین منسوخ ہو گئے، پہلے والی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پہلے والی کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو اسی طرح سے ان قبلوں کا بھی اور سب سے منسوخ ہو کر کے پیغمبر کریم کے ساتھ جڑ جانا یقینی ہوا، اور وہ انبیاء کرام کی زمین ان پر آج وہ لوگ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بار بار ان یہودیوں کی خرابیوں کو، شرارتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ پوری ان کے سازشوں سے، شرارتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے مسلمان ان یہودیوں کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین سننے والے اور دیکھنے والے، ہر چیز کو جاننے والے، دنیا کے نظام چلانے والے اللہ، آپ کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ہے۔ جس اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابرہ بادشاہ کو تباہ کرنے کے لیے اپنے خاص قدرت کے ابابیل پرندے بھیجے تھے، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے آج کے زمانے میں بھی یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔
لیکن ان مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے پانی میں ہو۔ اور آج کے زمانے کے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ مظلوم ہیں، اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہر مسلمان پر فرض عین ہوتا ہے۔ اور پیغمبر کریم کا فرمان ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے، عرب کی اسی چھاؤنی سے نکال دو۔ جیسے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ایک فوجی چھاؤنی ہوتی ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اسی طرح سے یہ اسلامی چھاؤنی ہے۔ عرب جزیرہ اسلامی چھاؤنی ہے جس کے اندر سے کافروں کو نکال دو۔ جیسے تمہاری فوج اپنی چھاؤنی کے اندر باہر کے بندے کو، غیر فوجی کو برداشت نہیں کرتے، اسی طریقے سے اسلامی چھاؤنی کے اندر اسلام کے دشمنوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور پھر یہاں آ کر کے یہودی رہنے لگے، اور یہودیوں نے جب پہلے انہوں نے اپنی ریاست قائم کی 1948 کے اندر، اس وقت اسرائیل نے بولا کہ ہم پاکستان کو ختم کریں گے۔ اسرائیل نے پہلے یعنی جو اعلان کیا اپنی حکومت کا، اسی کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو ختم کریں گے۔ تو اسی نقطے سے دو طرح سے اسرائیل ہمارا دشمن ہے۔ مذہبی لحاظ سے دشمن ہے کہ وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں، اور ہماری قومی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے بھی ہمارے دشمن ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مٹائیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر خصوصاً اور پورے پاکستان کے اندر یہ لازم ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی مدد کریں، کفر کا مقابلہ کریں، کفر کا مقابلہ کریں۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان کو نہ بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، نہ عورتوں کے اوپر ظلم نظر آ رہا ہے، نہ ہی بلڈنگوں کے بلڈنگیں لمحے کے اندر گرا دینا ان مسلمان ظالموں کو نظر آ رہی ہیں، نہ ان ظالموں کا پیٹرول بند کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے خلاف کھل کر کے آواز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک امریکی یہودی نے، وزیر خارجہ نے، فوری طور پر وہاں سے نکل کر کے امریکہ سے آتا ہے اسرائیل کے پاس۔ ان دنوں میں آتا ہے جب اسرائیل نے بموں کے ذریعے، آگ کے ذریعے مسلمان بچوں کو جلا دیا، عورتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عوام کو مار رہا ہے، اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، آگ برسا رہا ہے۔ ان دنوں میں امریکی وزیر خارجہ کافر کا ساتھ دینے کے لیے یہاں آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ میں یہاں وزیر خارجہ بن کر کے نہیں، امریکی نمائندہ بن کر کے نہیں، میں یہودی ہونے کے ناطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کافر کے پاس، کافر ظالم کے پاس ظلم میں شاباش دینے کے لیے آ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ اور باقاعدہ امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم اربوں ڈالر اسی اسرائیل کو اس جنگ کے اندر دیں گے۔ اعلان بھی کیا، ریلیز بھی کر دیا، پیسے بھی بھیج دیے کہ یہ آپ جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، جیسے آپ بولو گے ہم کریں گے۔ اور جب اقوام متحدہ کے اندر یہودیوں سے، اسرائیل سے پوچھا کہ کوئی اسپتال پر یا عوامی جگہ پر تو کوئی بمباری نہیں ہو رہی، تو اسی اجلاس کا بائیکاٹ کر کے، پرچوں کو پھاڑ کر کے، پھینک کر کے اور جا رہا ہے، بولتا ہے کہ آپ کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے، ایسا درندہ۔ تو کافر کفر کے ساتھ
ظالم ظلم کے ساتھ ہاتھ ہاتھ میں ملانے کے لیے آ رہا ہے، اور مسلمان حکمرانوں میں سے کسی ایک بھی مسلمان کو غیرت نہیں ہوئی، کسی ایک بھی پوری دنیا کے 57 ممالک کے فوجیوں میں سے کسی کو غیرت نہیں ہوئی کہ وہاں جائیں، ان کو جا کر کے مسلمانوں کو بولیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسلامی ناطے آپ کے ساتھ ہیں، مظلومیت کے ناطے آپ کے ساتھ ہیں، کوئی نہیں۔ اگر کوئی گیا تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں سے علماء سے ایک مولوی گیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان نے اسی پروگرام کے اندر، پرسوں والے اسی کنونشن کے اندر فرمایا، ایک طرف کفر نے چیلنج کیا کہ ہم ظالموں کے ساتھ ہیں، تو فوری طور پر میں یہاں سے نکلا، جا کر کے وہاں ان سے حماس مجاہدین سے وہاں جا کر کے ملاقات کر کے ان کو بولا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمان عوام تمہارے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے حکمران ظالم کتنے بے حس ہو چکے ہیں، اور ابھی یہاں جو مطالبہ کیا تو اس کے اندر سب سے بڑی علمی شخصیت اسی کنونشن کے اندر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، شیخ الاسلام، اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں فقہی اسلامی مسائل ہوتے ہیں ان کے ممبر ہیں باقاعدہ۔ ایک مرتبہ پاکستان میں PIA کی طرف سے، یعنی یہ جو بھی ایئر فلائٹیں ہوتی ہیں، ایئر لائن ہیں، ان کی طرف سے جو رپورٹ دی گئی تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی اگر کسی بندے نے سفر کیا ہے تو وہ مفتی تقی صاحب ہیں۔ یعنی اتنے عالمی سربراہ، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں دین کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ تو انہوں نے جو چند باتیں کی ان کے اندر، اور سارے لوگ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب زندگی بھر کبھی اتنے جذباتی نہیں ہوئے جتنے ابھی اس مسئلے کے اندر جذباتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں، بم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدائی امریکہ کے پاس نہیں ہے، خدائی اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ آج بھی حی و قیوم، زندہ و قائم دائم ہے۔ مسلمانوں تم نکلو میدان کے اندر، اگر حکمران غیرت نہیں کرتے تو مسلمانوں تم غیرت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ان حالات کے اندر جب بھی اسلامی نقطہ نظر سے جہاں کہیں اس طرح کے حالات آ جائیں تو خطے کے لوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اپنے طاقت کے مطابق ان کو نکلنا، ان کو مظلوم کی مدد کرنا، کفر کا مقابلہ کرنا مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت نے کچھ اور باتیں فرمایا کہ آج کل کہا جا رہا ہے، پاکستانی وزیر اعظم خبیث نے بھی بول دیا، بولتا ہے کہ 2 اسٹیٹ فارمولہ ہونا چاہیے، دو حکومتیں بنائیں، اسرائیل کی حکومت کچھ علاقے کے اندر اور فلسطین کی حکومت کچھ علاقے کے اندر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کھلم کھلا اسلام کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ غداری ہے۔ کیوں کہ بیت المقدس اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں امانت دی ہے، اور یہ مسلمانوں کی ہے۔ ابھی یہ تو ایسا ہوا جیسے کسی کے گھر کے اندر کوئی آ کر کے دشمن بیٹھ جائے، آپ کے گھر میں آ کر کے دشمن بیٹھا، آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہو، ابھی لڑائی چل رہی تھی، اتنے میں کوئی علاقے کا کوئی بدماش آ جائے، وہ آ کر کے کہنے لگے بھائی لڑو نہیں، بس آدھے گھر میں یہ رہے، آدھے گھر میں یہ رہے، تو یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو پھر پوری دنیا کے اندر یہی چلتا رہے گا، ایک بندہ دوسرے گھر کے اندر ہتھیار لے کر کے بیٹھ جائے، پھر تم فیصلہ کرو بھائی لڑو نہیں، آدھا گھر دوسرے کو دے دو۔ آپ کے گھر کے اندر 4 کمرے ہیں، کوئی بھی علاقے کا گینگوار آ گیا، آ کر کے آپ کو بولتا ہے کہ گھر میں گھس گیا، ابھی تم فیصلہ کرو کہ آدھا گھر اس کو دے دو، آدھے کے اندر تم رہو۔ تو فرمایا کہ یہ
مطالبہ شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے، اسلامی لحاظ سے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جس نے پاکستان کو بنایا تھا اسی کے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ جیسے ہی یہ ریاست بنی تھی اسی وقت بانی پاکستان نے پاکستان کی طرف سے امریکہ کو، اقوام متحدہ کو خط لکھا تھا کہ یہ تمہارا یورپ کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل، اور اس کو ہمارے خطے کے اندر امن تباہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خود لکھا ہے، اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پھر ہمارا وزیر اعظم کون ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرے؟ اگر کہیں وہاں کانفرنس کے اندر ایک صحافی تھا، پتہ نہیں حامد میر شاید، اس نے بولا کہ حیرت کی بات ہے، اگر کسی کتا کہیں بھونکتا ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو سارے کتے اسی کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندر کہیں مارا جائے، سارے بندر اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کسی دیہات کے اندر کوئی کوے کو کوئی مار دے، کوئی چھیڑے، تو سارے کوے اسی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اتحاد میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے مسلمان بچوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان خاموش ہیں۔ کافر کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن مسلمان مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے، آخر کیوں؟ اور حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حماس کے جنگجو، فرمایا جنگجو نہیں بولو، جنگجو تو عام لڑائیوں کو بولتے ہیں، یہ مجاہدین اسلام ہیں، یہ مجاہد ہیں۔ اور مجاہد کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر جا کر کے دشمن کو مار کر کے آتا ہے تو غازی ہے، مر جاتا ہے تو شہید ہے۔ غازی کو عام جنگجو کہنا یا شہید کو عام میت کہنا، یہ تو قرآن بھی برداشت نہیں کرتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے دین کے لیے شہید ہو رہے ہیں، جان کی بازی لگا رہے ہیں، ان کو میت نہ کہنا، ان کو ہلاک نہ کہنا، ان کو جاں بحق نہ کہنا، ان کا نام ہے شہید۔ اور ان مجاہدین کے بارے میں آپ کبھی بھی اس طرح کا گھٹیا لفظ استعمال نہ کرنا۔ اور وہاں پھر حماس کے مجاہد، فلسطین حکومت کا نہیں، حماس مجاہدین کا جو سربراہ ہے اسماعیل ہانیہ، اسی نے بھی بیان کیا، اور بیان کے اندر انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا، فرمایا کہ آج لوگ ان مجاہدین کو جنگجو کہہ رہے ہیں، حالانکہ جنگی سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کا جنگی نہیں ہے۔ جتنے بھی لڑنے والے ہیں زیادہ تر وہ حافظ قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں۔ بولا ہمارے حماس کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں، ہم پہلے ان کو دینی اچھی طرح سے تربیت دیتے ہیں، پھر آگے میدان میں جانے دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جانے دیتے۔ ابھی ایسے مجاہدین کی قدر کرنا، ان کے دل میں محبت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس اسماعیل ہانیہ مجاہد نے پاکستان سے یہ شکایت کی کہ ہمیں سب سے زیادہ امیدیں پاکستان سے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اگر وہ حملے کے لیے نہیں آ رہا، لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، صرف جاندار دھمکی دے دے تو بھی اسرائیل کی ہوا نکل جائے گی، لیکن پاکستان اتنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور اسی نے باقاعدہ صاف نام لے کر کے، عربی کے اندر بیان ہے، اردو انگریزی تو جانتے نہیں ہیں، عربی کے اندر بیان کر کے بولتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور راشد محمود سومرو کے ہم شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہماری بر وقت مدد کی ہے اور ہمارے پیغام کو دنیا کے اندر پہنچایا ہے۔ اور پہلے کوئی بھی، بھلے عرب میڈیا ہو یا انگریزی میڈیا ہو یا اردو میڈیا ہو، کوئی بھی لوگ ان کی باتیں نہیں اٹھا رہے تھے۔ جب مولانا وہاں چلے گئے تو پھر سب کو مجبوراً آواز اٹھانی پڑی۔ دشمن مولانا کو گالیاں دے رہے ہیں کہ کیوں گئے، اور اہل حق لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ آباد۔
کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کو جرت نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف کچھ بول سکے، امریکہ کے خلاف کچھ بول سکیں، اور یہ مجاہد بولنا تو کیا اتنے بڑے پروگرام کر کے پاکستانی قوم کو بھی جگایا اور بتلایا کہ حق کیا ہے، وہاں جا کر کے بھی بتلایا کہ حق یہ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور وہاں کنونشن کے اندر حامد میر ایک مضبوط صحافی ہے، اس نے بولا کہ مولانا حیدری صاحب نے پہلے بیان کیا، مولانا عبدالغفور حیدری، فرمایا کہ پاکستانیوں آپ اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر کے ملک کی تعلیمات کے حساب سے ہی اگر چلو تو ملک کے ساتھ دشمن ہے، تو دشمنی کا تقاضا یہ ہے آپ اس کے ساتھ لڑو، اور کچھ نہیں کرتے تو صرف ایک غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو۔ یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے فرمایا۔ تو حامد میر جواب کے اندر کہتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے بولا تھا کہ حکمرانوں کے اندر خیر کی امید نہ رکھو کہ وہ کوئی دین کے لیے کام کریں گے، بھلے عرب حکمران ہوں یا دوسرے، وہ کوئی دین کے لیے کام کریں گے، یہ آپ امید نہ رکھو۔ پھر اس نے بتایا کہ پاکستان کو ایٹمی بنانے والا ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ، اسی نے غوری میزائل کی رینج بڑھانے کے لیے کام شروع کیا، اور اس وقت حکومت تھی پرویز مشرف کی۔ پرویز کو اس نے بولا کہ کچھ فنڈز چاہیے کہ میں غوری میزائل کی رینج بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ دور تک جا سکے اور 5,000 کلومیٹر تک ہو سکے۔ تو جیسے ہی مشرف نے یہ سنا تو وہ گالی دے کر کے اور ڈانٹ کر کے اور بولتا ہے کہ خبردار، کیا تو اسرائیل کے لیے میزائل تیار کر رہا ہے؟ کیا تو اسرائیل کے لیے میزائل تیار کر رہا ہے؟ ایک صحافی کی اس طرح کی باتیں کرنا، سمجھو کہ اپنی جان کی بازی لگا کر کے وہ بیچارہ باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر مشرف صاحب نے بولا کہ ہمارے جو میزائل وغیرہ ہیں ان کا رینج زیادہ سے زیادہ انڈیا تک ہونا چاہیے، 1500-2000 کلومیٹر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی ہمارے لوگ خود ریاستی لوگ کتنے اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے خیر خواہ ہیں، اسرائیل جیسے خبیث غلیظ ترین گندے قوم کے۔ تو ایسے حالات کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا، اسماعیل ہانیہ صاحب نے، مجاہد نے، یہ بھی بولا کہ ہمیں یہ مجاہدین کے لیے کچھ ضرورت نہیں، وہ بھوکے پیاسے رہ کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، ان کا پرواہ نہیں ہے، لیکن جو معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے جو مسلم دنیا کا کچھ بھی کردار ادا کر سکتی ہے تو کرے۔ تو اس کے لیے پھر ابھی ویڈیو بھی آ گئی ہے، وہاں باقاعدہ جمعیت کے لوگوں نے مولانا راشد محمد سومرو صاحب کی سرپرستی کے اندر وہاں کھانا وغیرہ پکا کر کے، دوائیاں وغیرہ کر کے، اور وہاں غریبوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مالی لحاظ سے ان کی مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دعائیں کریں ان کے لیے، اور راستہ لینے کی بہت بھرپور کوشش کر رہے ہیں علماء کہ کسی طریقے سے راستہ مل جائے۔ کافروں کو چھوڑو، مسلمان ہمیں راستہ نہیں دے رہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مصر والے ہمیں راستہ نہیں دے رہے، ایران ہمیں راستہ نہیں دے رہا، پاکستان نے ایران کو بولا ہمیں راستہ دو ہم وہاں پہنچیں گے، نہیں دے رہا۔ افغانستان نے ان کو بولا ہمیں راستہ دو ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، معصوم بچوں کے آہ و زار کے لیے، عورتوں کے چیخنے پر ہم وہاں جا کر کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ظالموں نے راستہ نہیں دیا۔ تو ایسے حالات کے اندر اگر راستہ مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور جائیں۔ اس کا پکا اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دل ہی میں پکا پختہ ارادہ کرو، اگر راستہ ملتا ہے تو ہم جائیں گے اپنے معصوم بچوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ، اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ جن کو چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ ان ظالموں کی ہیں، وہ دکانداروں سے بھی پوچھو، وہ خود ہی بتائیں کہ بھئی یہ اسرائیل کی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کافروں کو تباہ و برباد کرے، اللہ اسرائیل کو، یہودیوں کو، امریکہ کو تباہ و برباد کرے،
اللہ رب العالمین مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔